بخاری شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ من آتا اللہ مالا، جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرمایا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اس مال کی زکات نہ ادا کی، تو مسل لہ یوم القیامہ شجاعا اقرعا، تو اس مال کو اللہ قیامت کے دن ایک خطرناک زہریلے سانپ کی شکل عطا فرمائیں گے، لہو زمیمتان، جس کے ماتھے کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوق لہ یوم القیامہ، یہ سانپ انسان کی گردن کے اندر توق بنا دیا جائے گا، جس طرح عورت گلے میں ایک ہار اور لاکڑ پہنتی ہے، اس طرح یہ انسان تمیز پہنتا ہے، یہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ ثم یاخذ بلحظتہ، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا، نوچے گا۔ ثم یقول، پھر یہ کہے گا انا مالک، انا کنزک، میں وہ تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ جمع کیا ہوا مال ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ تو لہٰذا مال جمع کرنے کی حرص اور طمع ہر شخص میں موجود ہے، اور مال جمع کرنا کوئی برا بھی نہیں ہے۔ برائی اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اتنا بخیل بن جائے کہ خدا کے نام پر دینے پر اسے خوف آتا ہو، خدا کے نام پر دینے کے لیے وہ تیار نہ ہو، اس مال کی سال کے بعد وہ زکات ادا کرنے پر تیار نہ ہو۔ اور مال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں کہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا تجربے کار ہوں، میں نے اپنے تجربے سے کمایا ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، یہ مال میں نے اپنی ڈگریوں سے کمایا ہے، تو اگر اس چیز کو پیاری نظر سے دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے زمینی دھوکے ہیں۔ حقیقت میں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اگر غور کریں، ہم نے بڑے عقل والوں کو سڑکوں پہ جوتیاں چٹکاتے دیکھا ہوگا، ہم نے بڑے تجربے والوں کو روتے دیکھا ہوگا، بڑی بڑی ڈگریوں والے جو ہے ایک ان پڑھ ملونر کے آگے نوکریاں کرتے دیکھے ہوں۔ تو مال نہ ڈگریوں سے ملتا ہے، نہ عقل و فہم و فراست سے ملتا ہے، نہ یہ زیادہ تجربے سے ملتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے عطا کر دیتے ہیں، اس کی عقل کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس کے تجربے کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس کی تعلیم کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی ہزاروں دیکھو گے کہ 2 شخص ایک جیسی ڈگریاں رکھتے ہیں، ایک بیچارہ جاب کے لیے در بدر پھر رہا ہے، دوسرا اچھا کما رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ڈگری کمائی کی ضمانت ہوتی تو لوگ دفتروں کے باہر فائلیں پکڑ کر کھڑے نہ ہوتے۔ اگر انسانی عقل مال کی علامت ہوتی تو دنیا میں بڑے بڑے عقل مندوں کو آپ نے غریب دیکھا ہوگا کہ بڑی عاقلانہ باتیں کرتے ہیں، لیکن غربت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ قرآن میں جہاں بھی فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا پہلا عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ دیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں میری کوئی مہارت نہیں ہے۔ جب انسان اسے اپنے رب کی عطا سمجھے گا، پھر اس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔